ہمیں 2 سال میں آپ کو ہانیسٹلی بتا دوں 2 سال میں ریاست نے ہمیں خوب رگڑا دیا ہے. کوئی اخلاقیات آپ نے بھی تو ریاست کو رگڑا دیا ہے. میں 2 سال کی بات کر رہا ہوں. میں ویسے بات کر رہی ہوں. مثلا آپ بتائیں نا. مطلب کہ آپ کی جماعت کی طرف سے رگڑا 9 مئی تھوڑا بڑا رگڑا تھا. 9 مئی کا الزام آپ کی جماعت پہ لگتا ہے. 9 مئی کا تو بہت بڑا رگڑا ہے نا. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. سب سے بڑا رگڑا ہی 9 مئی کا ہے. آپ ہنس رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام. آج شیر افضل مروت صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. عمران خان صاحب سے کیا بات چیت ہوئی؟ کیا عمران خان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے لیے راضی ہو چکے ہیں؟ کیا خان صاحب بھی اب ڈیل کر کے باہر آنا چاہتے ہیں؟ آئیں جانتے ہیں، یہ سنتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کی گفتگو. پاکستان تحریک انصاف کیوں پارٹی بن رہی ہے؟ آپ تو اس پہ سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں. کیسے؟ کیونکہ ان جج صاحبان کو صرف پی ٹی آئی یا عمران خان سے ریلیٹڈ کیسز پہ جو ہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ تو انہوں نے کسی خط میں نہیں لکھا. یہ 2 سال کے معاملات ہیں. ٹھیک. 2 سال میں ہماری کیسز آئے ہیں ان کے سامنے اور یہ بینچز کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں کہ بینچز کس طرح بنائے جا رہے ہیں. ان میں سے کسی ایک جج نے بھی خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا ہے؟ جی ہاں، وہ ٹیریان کیس کا اس میں ذکر ہے. صرف ایک کیس کا ذکر ہے، باقی تو ان کے ریلیف بھی بہت ہے. کسی اور کے کیس کا ذکر ہی نہیں ہے. سر اس میں ریلیف بھی بہت ہے. نہیں وہ آپ اگر آپ ان کے ججز دیکھیں، ججز کے فیصلے، آپ ایک ریلیف بتا دیں. مثلاً یہ جو رفعت صاحبہ نے دیا، اس میں 12 مئی کو جو 9 مئی کے بعد جو گرفتاریاں نہ کرنے کا اور کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ ہے، وہ آپ کے سامنے عمران خان صاحب کو. نہیں، میں آپ کو عرض کروں، ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. یہ تو آپ کا موقف ہے. میں تو ان ججوں کے کوئی بتا دینا کس جج صاحب نے ہمیں کون سا ریلیف دیا ہے، ان آنریبل جج صاحبان سمیت. یعنی یہاں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دباؤ تسلیم کیا. نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں، بلکہ میں بحیثیت وکیل یہ سمجھتا ہوں، ان جج صاحبان کو جج صاحبان بننے سے پہلے بھی ہم جانتے تھے. وکلاء تھے، بڑے معزز وکلاء تھے، اور ان سے میری توقع یہ تھی کہ جب یہ اپنے ملزمان کو بھی جانتے ہیں، ان کے کام میں اتنا یہ سرایت کر گئے تھے اور انٹرفیئرنس کر دی تھی، تو بجائے اس کے کہ یہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھتے، خود ہی کنٹیمپٹ کے نوٹس کیوں نہیں جاری کیے؟ ان کو چاہیے تھا قانون نے. یہ بات درست ہے. اگر یہ کام میں کرتا، یہ بات بالکل درست، آپ خود بھی جج رہے ہیں. اگر میں یہ کام کروں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے ہمارے کام سے روکنے کے لیے روڑے اٹکا رہا ہے، تو مجھے تو کنٹیمپٹ نوٹس جاری ہوگا. Why somebody else should be spared? کیوں کسی دوسرے کو چھوڑا جائے؟ اور پھر وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم شوکت عزیز صدیقی جیسے بہادر بھی نہیں ہیں. اور دوسری بات، شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو فیصلہ ہے نا، اس نے ساری مشکل پیدا کر دی ہے. شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو موقف رہا اور جس پہ وہ پھر تختہ مشق بنا، وہ یہی تو تھا کہ وہ عدالتی امور میں، بینچز کی کانسٹیٹیوشن میں، مقدمات کے فیصلوں میں ایجنسیوں کے کردار کے ناقد تھے، اور اسی کو کنڈیم کیا تھا انہوں نے. اور انہوں نے درست کہا تھا. اس وقت بھی میں نے ان کے موقف کی تائید کی تھی. تو لہٰذا سپریم کورٹ نے کیا کیا؟ سپریم کورٹ نے ان کو بحال کیا، اور یعنی ان کے موقف کی تائید کی، اور ان کی جبری طور پہ ہٹائے جانے کے عمل کو انویلیڈیٹ کرتے ہوئے ان کو ریٹائرڈ جج تصور کیا گیا. اس فیصلے سے شوکت عزیز صدیقی صاحب ونڈیکیٹ بھی ہوا، اور اس کا یہ جو موقف تھا اس کو امپلائڈلی درست گردانا گیا. تو لہٰذا اس فیصلے نے تقویت دی ان جج صاحبان کو کہ وہ بھی آکے اس بات پر، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ فکس کیا جائے، تعین کیا جائے ان کرداروں کا جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا. اور ایک اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیوں یہ انکوائری جو ہے وزیر اعظم سے ملنے کے بعد کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت ہو. ہمارے سامنے نظیریں ہیں. سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) میں اور اپیلیٹ جورسڈکشن میں، اور ہائی کورٹ نے آرٹیکل 199 میں متعدد مواقع پہ جوڈیشل کمیشن خود ہی قائم کیے ہیں کہ آرٹیکل 199 میں بھی ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایک کمیشن مقرر کرے. تو لہٰذا سپریم کورٹ اگر ضروری سمجھتی تو سپریم کورٹ اپنے تھیں، کیونکہ آلریڈی یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے نوٹس میں آ چکا ہے، اور
سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ جو کہ سپریم کورٹ کے سربراہ بھی ہیں وہ یہ مسئلہ اٹھا کے سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے رکھ دیا اور فل کورٹ ریفرنس ہوئی, فل کورٹ نے اس کو ایگزامن کیا, تو لہٰذا سپریم جوڈیشل کونسل پلس سپریم کورٹ دونوں نے اس کو دیکھا ہے, تو کیا ہی بہتر ہوتا. دیکھیں یہ ہو سکتا ہے ابھی فل کورٹ کا بھی آیا نہیں ہے اعلامیہ, ابھی پھر ہو رہی ہے, لیکن یہ جو لا منسٹر نے بات کر دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. جی بالکل, انہوں نے مس کانڈکٹ کا بھی کہہ دیا کہ یہ ججوں کے اوپر جو ہے وہ مس کانڈکٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک تھریٹ ہے دیکھا جائے تو حکومت کی طرف سے, لیکن میں اس پہ حکومت سے بات کروں گی. آپ کا میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ابھی آپ 6 اپریل کو جلسہ کر رہے ہیں. مروت صاحب, ظاہر ہے آپ خود بڑے مقبول ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے, کارکن آپ کی طرف دیکھتے ہیں. آپ کو ایک خیال میں آج میں دیکھ رہی تھی ایک پوسٹ شہباز گل صاحب کی, شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ لائرز کے ہاتھ میں یہ معاملہ نہ ہو. آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپس کی ڈیوائیڈ جو ہے وہ اس تحریک کو جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں جلسے کو متاثر کر سکتی ہے؟ شہباز گل صاحب نے کیا بیان دیا ہے مجھے علم نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ لائرز کے ہاتھ میں یہ معاملات نہ ہوں اور میں کور کمیٹی میں یہ معاملہ اٹھاؤں گا. وہ تشریف لے آئے, ہم چشم برآں ہیں, شہباز گل صاحب تشریف لے آئے ہیں اور ساتھی جو سامنے آنا چاہتے ہیں, اور میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں, اور خان کی نظریں بھی ان لوگوں کی طرف ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ قیادت آئیں, احتجاج کی قیادت کریں. آج آپ کی ملاقات ہوئی؟ آج ہوئی ہے میری ملاقات. کیا ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پہ؟ خان احتجاج پہ بات ہوئی, یہ جج صاحبان کے لیٹر پہ بات ہوئی. اس کے علاوہ ابھی خان صاحب نے ایک اور کال دی ہے 6 اپریل سے قبل, یہ آنے والی اتوار کو ہم پشاور میں ایک قدیم الشان ریلی نکال رہے ہیں, اور یہ قیدی 804 اور یہ جج صاحبان کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ. یہ ججز کے معاملے پہ انہوں نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ کیا کہا ہے انہوں نے اس معاملے کے اوپر؟ جج صاحبان کے معاملے پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح کمشنر پنڈی کا واقعہ ہوا اور وہ ناقد تھے ہمارے کردار کے, وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کمشنر راول پنڈی کے جو وہ شربا انکشافات تھے ان کا پی ٹی آئی نے کوئی صحیح استعمال نہیں کیا, اور وہ ٹارچر ہو گیا, ان سے بیان تبدیل کروایا گیا, اور پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکی. اور یہ بات خان صاحب کی بالکل درست ہے. ناظرین کرام, یہ گفتگو تو آپ نے سن لی شیر افضل مروت صاحب کی. تمام تر تفصیلات آپ جان چکے ہوں گے اس ویڈیو میں. ناظرین کرام, اب وہ وقت دور نہیں جب عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے, عوام کے درمیان ہوں گے, اور ایک بار پھر سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے. ناظرین کرام, پاکستان تحریک انصاف اتوار کو ایک بہت بڑی ریلی کا انعقاد کرنے جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ 6 اپریل کو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. ناظرین کرام, اس بار جو جلسہ ہوگا وہ پچھلے تمام تر ریکارڈ توڑ دے گا. اس بات کا اندازہ عوام کو بھی ہے, اور جو جلسہ نہیں ہونے دینا چاہتے ان کو بھی اندازہ ہے کہ اس بار یہ جلسے کا زور و شور کہاں تک جائے گا. ناظرین کرام, 6 اپریل کو دیکھیں گے کہ اب عوام میں جوش و جذبہ بڑا ہے یا کم ہوا ہے. ناظرین, دن بدن جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں جوش و جذبہ اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ابھی تک مایوس نہیں ہوئے, یہاں تک کہ ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا, ان کا ووٹ چرایا گیا, اور جعلی مینڈیٹ فارم 47 کے ذریعے وزیر اعظم شہباز شریف کو بنایا گیا, اور جو ایم این ایز ایم پی ایز بنائے گئے فارم 47 کے اوپر, فارم 45 کے مطابق جو جیتے تھے ان سب کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. ناظرین, اب دیکھتے ہیں کہ جو 6 اپریل کو جلسہ ہوتا ہے کہ اس میں عوام کس قدر تعداد میں شرکت کرتی ہے. ناظرین, مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.